حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا خیارکم خیارکم لنسائہم۔ دو باتیں اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ کامل درجے کا ایماندار وہ شخص ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو، ایمان کے اعتبار سے وہی شخص سب سے اچھا ہے۔ ایک بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ فرمائی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کی خوبی یہ ہے، ایمان والے کی خوبی یہ ہے کہ وہ با اخلاق ہو، اس کا اخلاق ٹھیک ہو۔ آج کل کے دور میں جو ہے نا جی، آج کل کے دور میں ہر چیز الٹی ہو گئی ہے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا تھا، اب ایسے ہے بلب کے اوپر اندھیرا ہے۔ کہتے ہیں نا جی چراغ تلے اندھیرا۔ پہلے ایسے ہوتا تھا چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا تھا، اب یہ ہے چراغ کے بلب کے اوپر اندھیرا ہے۔ ہر چیز دنیا کی الٹی ہو گئی ہے۔ اس کا معنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں اخلاق کا معیار اور ہو گیا ہے۔ ہم خوش اخلاقی یا اچھے اخلاق جو ہے کسی اور چیز کو کہنے لگے ہیں۔ شریعت نے اچھے اخلاق کسی اور چیز کو کہا ہے۔ ہمارا اخلاق کیا ہے آج کل کے دور میں؟ کسی سے مسکرا کر بات کر لینا ہے بھئی، کسی سے جناب بڑی گرم جوشی سے مل ملانا، ملاقات کر لینا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اچھے اخلاق ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کل کے دور میں اچھے اخلاق کی ٹریننگ دی جاتی ہے، مختلف کمپنی کے اندر، مختلف دفاتر کے اندر اچھے اخلاق کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بھئی کوئی کسٹمر آئے گا تو اس کے ساتھ آپ نے کس طرح خوش اخلاقی کے ساتھ جو ہے نا جی ڈیل کرنا ہے۔ یا آپ چلے جائیں بسوں کے اندر، ڈرائیو بس کے اندر چلے جائیں، وہاں پر جو خاتون کھڑی ہوتی ہیں بس ہوسٹس جو ہے، اس کے آپ رویے کو دیکھ لیں، بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ جو ہے نا جی آپ کے ساتھ بات چیت کرتی ہے۔ ایک بات اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اخلاق جو ہے خلق کی جمع ہے۔ خلق کہتے ہیں دل کی کیفیت کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ باطنی کیفیت کو خلق کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اخلاق جو ہے یہ باطنی صفت ہے، ظاہری صفت تو ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ہم لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ اخلاق، اچھے اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ کسی سے مسکرا کر بات کر لینا، یعنی ظاہری شکل و صورت کو اس طریقے پر بنا لینا کہ دوسرے کو اچھا لگے، اس کو خوش اخلاقی کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ خوش اخلاقی نہیں ہے۔ ایکو بان سے رہا، حالانکہ یہ خوش اخلاقی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو ظاہری عمل ہے، اور ظاہری عمل خوش اخلاقی نہیں ہوتا۔ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق باطنی عمل کو کہتے ہیں، باطنی کیفیت کو کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اخلاق کا تعلق دل سے ہے، اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ اب خوش اخلاقی کیسے پیدا ہوگی؟ اگر اخلاق کا تعلق دل سے ہے تو خوش اخلاقی پیدا ایسے ہوگی کہ ہمیں اپنے مجالس کو اچھا بنانا ہوگا، علماء کرام کے ساتھ نشست رکھنی ہوگی، علماء کرام کے ماحول میں جانا ہوگا، علماء کرام کے ساتھ تعلق رکھنے ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہوگا، ان کے ساتھ وابستگی رکھنی ہوگی۔ جب ان کے مجالس میں بیٹھیں گے، جب ان کے ماحول کے اندر بیٹھیں گے تو ان کی عادات ہمارے اندر منتقل ہوں گی، اور ہمارے دل کی جب کیفیت تبدیل ہوگی تو اس دل کے اندر سے اخلاق نکلے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یاد رکھیں کہ انسان کا جو باطن ہوتا ہے نا جی، اس کا ظاہر پر فرق پڑتا ہے، اس کا ظاہر پر فرق پڑتا ہے۔ جب دل کے اندر نرمی آئے گی، دل کے اندر خوش اخلاقی آئے گی، دل کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی، دل کے اندر نیکی کی طرف رجحان پیدا ہو جائے گا، تو اس کے اثرات ظاہر پر بھی نظر آئیں گے۔ اب دیکھیں، سیب جب آپ لیتے ہیں تو جس سیب کے اوپر نشان ہوتا ہے نا جی، اس کے اندر سے خراب ہوتا ہے، اس کے اندر سے خراب ہوتا ہے۔ تو اوپر کے نشان کا مطلب ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اندر سے کیا ہے؟ خراب ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز اندر سے خراب ہوتی ہے اس کا نشان اوپر بھی نظر آتا ہے، جو چیز اندر سے ٹھیک ہوتی ہے
اس کی خوبصورتی اوپر بھی نمایاں ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب ہماری دل کی دنیا ٹھیک ہوگی، جب ہمارے دل کی دنیا ٹھیک ہوگی تو ہمارے ظاہر پر بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ ہم لوگ غلط فہمی میں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا تعلق ظاہر سے ہے۔ تو ایک چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ فرمائی کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ تم میں سے بہترین ایمان والا وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ اور دوسری چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر کیا فرمائی؟ فرمایا کہ خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو اپنے خواتین کے معاملے میں بہترین ہے۔